اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين بئس ما اشتروا به انفسهم بہت بری حالت ہے جس کے بدلے انہوں نے بیچ دیا اپنی جانوں کو۔ ان یکفروا وہ حالت یہ ہے کہ انہوں نے انکار کیا بما اس قرآن کا انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا، باغیاً ضد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ یہ کہ نازل کیا ہے اللہ نے من فضل ہی اپنا فضل، یعنی وہی قرآن، علی من یشاء جس پر چاہا، من عباد ہی اپنے بندوں میں سے، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فباؤ پس وہ لوٹے بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ، وللکافرین اور کافروں کے لیے عذاب مہین عذاب ہے ذلیل کرنے والا۔ یہاں یہود اور بنی اسرائیل کی بات چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اور قرآن کے نازل ہونے سے پہلے وہ کفار کو بتاتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، اور ان سے پوچھتے تھے بھی ابھی تک نبی آئے ہیں یا نہیں، ہم ان کے ساتھ مل کر اور ان کی قیادت میں لڑیں گے تمہارے ساتھ اور تم پر غلبہ اور فتح پا لیں گے، اور ان کی تعریفیں کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور انہیں پہچان بھی لیا تو پھر انکار کر دیا۔ اب اس آیت میں انکار کی وجہ کا بیان ہے کہ انکار کیوں کیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ ضد اور حسد۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل سے آئے ہیں تو اس لیے جو آخری پیغمبر ہیں وہ بھی بنی اسرائیل سے آئیں گے، تو وہ جب بنی اسماعیل میں سے آ گیا، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، تو انہوں نے ضد کر دی اور کہنے لگے بھی یہ اس میں کیوں آ گئے، ہمارے بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اس وجہ سے ہم نہیں مانتے، ہم ان کو نہیں مانتے، تو انکار کر دیا۔ اسی چیز کو اللہ بیان کر رہے ہیں، مذمت بئس ما اشتروا بہت بری حالت ہے کہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنی جانوں کو بیچ دیا اور وہ چیز خرید لی، اور وہ چیز کیا تھی؟ اللہ کی آیات کا انکار کرنا۔ اب یہ ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ وقالوا قلوبنا غلف، یہ سب ان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب بھی جو شخص قرآن نہیں سنتا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، میں پر باش ہوں، مجھے قرآن کی ضرورت نہیں یا مجھے سمجھ نہیں آتی، تو وہ بھی قالوا قلوبنا غلف میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک شخص کہتا ہے بھی میں قرآن مانتا ہوں، میرا قرآن پر ایمان ہے، لیکن جب قرآن کا مسئلہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے اور وہ سمجھ بھی لیتا ہے، جان بھی لیتا ہے، پھر ضد کی وجہ سے انکار کرتا ہے، تو وہ بھی ان آیات کے تحت داخل ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا، یہ کہ انہوں نے کفر کیا بما انزل اللہ اس قرآن کا جو اللہ نے نازل کیا۔ سبب انکار یہود یعنی صرف حسد ہے کہ نبوت بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں آئی، اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ باغیاً ضد کی وجہ سے یہ کہ نازل کیا اللہ نے اپنا فضل، یہاں فضل اللہ نے وحی کو کہا ہے، قرآن کو کہا ہے، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے۔ علی من یشاء جس پر چاہا، من عبادی اپنے بندوں میں سے، بندے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فباؤ ثمرہ دنیاویہ پس وہ لوٹے بغضب علی غضب، غضب پر غضب کے ساتھ۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے، اور صحیح معنی غضب علی غضب یہ شدت غضب کو بیان کرنا ہے، سختی اور آخری قسم کا غضب ان پر نازل ہوا، جیسے اللہ نے فرمایا نور علی نور، نور پر نور، تو یہاں بھی غضب علی غضب، جیسے اردو میں کہتے ہیں سونے پر سہاگا، تو یہ بھی غضب پر غضب۔ اور دوسری جگہ ہے ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیرے اندھیرے ہیں، اندھیرے پر اندھیرا، تو یہاں بھی غضب پر غضب، غضب پر غضب ان پر نازل ہوا، انتہائی قسم کا اللہ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ دوسرا معنی یہ ہے
پہلا غضب انہوں نے شرک کیا، بچھڑے کی عبادت کر کے، گوسالہ پرستی کر کے شرک کیا، اور اعلیٰ غضب سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، پہلا شرک کرنا اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار، یہ دو غضب ہو گئے۔ اور تیسرا معنی یہ ہے فباؤ بغضب علی غضب، انہوں نے ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، اور پھر دوبارہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کیا، تو اس وجہ سے فباؤ بغضب علی غضب، غضب پر غضب ان پر نازل ہوا۔ وللکافرین ثمرہ اخرویہ، اور اخروی نتیجہ، اور کافروں کے لیے آخرت میں عذاب ہے مہین، ذلیل کرنے والا، ان کی اہانت اور توہین کرنے والا، کافروں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے نہیں۔ مومنوں کو جو عذاب ہوگا گنہگار مومنوں کو، تو وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ان کو پاک کرنے کے لیے ہوگا، ان کے گناہوں کو تاکہ پاک ہو جائیں اور پھر جنت میں چلے جائیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَى، یعنی یہود کے کفر اور حسد کی دلیل ان کی اپنی زبانی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا بما انزل اللہ، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس وحی پر جو اللہ نے نازل کی ہے، قالوا، وہ جواب میں کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں صرف اس پر جو ہم پر نازل ہوا ہے، یعنی ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور اس کے سوا جو ہے ہم اس سب کا انکار کرتے ہیں، وَيَكْفُرُونَ، اور وہ انکار کرتے ہیں بِمَا، اس کا وَرَاءَ، جو اس کے علاوہ ہے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم صرف تورات کو مانتے ہیں، باقی کسی چیز کو نہیں مانتے، تو اللہ نے ان کے اس دعوے کی تردید کی کئی وجوہ سے۔ پہلا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم تورات مانتے ہیں، اس کے سوا سب چیزوں کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کے سوا جو قرآن ہے وہ حق ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، اور وہ قرآن حق ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات میں جو چیز بیان تھی، توحید، رسالت، قیامت، وہی قرآن میں بھی بیان ہے، تو قرآن کا انکار گویا تورات کا انکار ہے۔ جب قرآن کو نہیں مانتے تو وہ تورات ہی کو نہیں مانتے، اگر حقیقتاً تورات کو مانتے ہوتے تو پھر جس کی وہ تصدیق کر رہا ہے قرآن، اس کو بھی وہ ضرور مانتے۔ قل فلما، یہ تحقیقی جواب ہے، قل فلما یہاں سے جواب ہے الزامی طور پر، قل آپ فرما دیں فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پھر وہ تورات بیان کرنے والے جتنے انبیاء ہیں تم نے ان کو کیوں شہید کیا؟ اگر تورات پر ایمان تھا تو انبیاء کو کیوں شہید کیا؟ قل آپ فرما دیں فلما تقتلون انبیاء اللہ، کیوں تم شہید کرتے رہے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ دوسرا الزامی جواب، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو وہاں تو توحید کا بیان تھا، تم نے بچھڑے کی عبادت کیوں کی؟ تم نے گائے کے بچے کی عبادت کیوں کی اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، دلائل توحید جو اللہ کی توحید پر دلالت کرنے والے ہیں۔ ثم اتخذتم العجل، پھر بھی تم نے بچھڑے کی عبادت کی، من بعد ہی، اس کے بعد، بچھڑے کو تم نے معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ بالبینات، واضح دلائل، اس سے مراد وہی، اور ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، وہ طوفان ان پر آیا، اور اس طرح ٹڈیاں اور جوئیں اور مینڈکیں اور خون، یہ ہر طرح کے ان پر عذاب آتے رہے، تو انہوں نے پھر بھی نہیں مانا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لاٹھی کا سانپ بن جانا اور پھر اس کا لاٹھی بن جانا، یہ جتنے معجزات ہیں، ہاتھ کا سفید ہو جانا، سمندر کا پھٹ جانا، اور بادلوں کا ان پر سایہ کرنا، من و سلویٰ کا نازل ہونا، اور اسی طرح پتھر سے 12 چشمے نکلنا، یہ مختلف قسم کی واضح دلائل اور واضح آیات اور واضح معجزات تھے جو توحید پر دلالت کرتے تھے۔ اس کے باوجود تم نے بچھڑے کی عبادت کی اور تم ظالم تھے، مشرک تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا، یہ اگلی تردید کی وجہ، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پھر تم پر پہاڑ کو کیوں اٹھایا گیا؟
منوانے کے لیے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب لیا ہم نے میثاقکم تم سے پکا وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَکُمُ الطُّورَ اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو اٹھایا اور کہا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑ لو جو ہم نے تمہیں دیا ہے، پکڑ لو یعنی عمل کرو، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، وَاسْمَعُوا اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وہ کہنے لگے سمعنا ہم نے سن لیا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی۔ عصینا یہ زبان سے نہیں کہا بلکہ ان کا حال کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں مانتے، یا دل میں انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، یا جب پہاڑ اوپر آیا تو کہنے لگے سمعنا ہم سنتے ہیں، لیکن جب پہاڑ ہٹ گیا تو کہنے لگے وعصینا ہم مانتے شانتے کوئی نہیں ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ علت کفر کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی ہے، بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ اُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی بچھڑے کی محبت ان کی عبادت کی حالت میں پلا دی گئی۔ قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، اب انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا ہم تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا اگر ایمان ہے انبیاء کو کیوں شہید کیا، اگر ایمان ہے تو بچھڑے کی عبادت کیوں کی، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پہاڑ کیوں اٹھایا گیا، اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو پھر قرآن کو کیوں نہیں مانتے جو اس کی تصدیق کرتا ہے، پھر تو تمہارا بہت برا ایمان ہے تورات پر جو ان چیزوں کا حکم کرتا ہے، جو تمہیں شرک کا کہتا ہے، جو تمہیں انبیاء کو شہید کرنے کا کہتا ہے، تو یہ ایمان تو بہت برا ہے، ایسا ایمان کوئی معتبر نہیں ہے۔ قل آپ فرما دیں بئس ما یأمرکم بہ بہت برا ہے وہ ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو، بذام خود اپنے گمان اور دعوے کے مطابق اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے تو وہ بہت برا ہے جو تمہیں بری چیزوں کا حکم دیتا ہے۔ قل ان کانت لکم الدار، اچھا یہ ایک انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور اس پر مختلف طرح سے اللہ نے تردید کی، اور اسی کا نام مناظرہ ہے۔ جو یہ مناظرہ کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء کا طریقہ ہے کہ باطل کے دعوے کو رد کرنا، مختلف دلائل سے ان کو رد کرنا۔ انہوں نے کہا ہمارا تورات پر ایمان ہے، یہ انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ نے اس کی تردید کی، بھی کیسا ایمان ہے، مختلف طرح سے تردید کی اور اس کو دعوے کو توڑ ڈالا، تو یہی اسی چیز کا نام مناظرہ ہے۔ قل ان کانت لکم الدار، یہ اور تردید آ گئی۔ انہوں نے جو دعویٰ کیا تھا پہلے گزرا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے سوائے چند دن رہیں گے، تو اب مبالغہ دیے جا رہا ہے ان کو۔ پھر اگر تمہارا اس پر ایمان ہے کہ تم اللہ کے چہتے ہو، نحن ابناء اللہ واحبہ کہتے ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اس کے پیارے ہیں، وہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، ہم پیر زادے ہیں، ہم نبی زادے ہیں، ہم فلاں کے مرید ہیں، تو ہم سید زادے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں فرمایا جا رہا ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، پھر کہو، پھر موت کی تمنا کرو تاکہ تم محبوب سے مل جاؤ، تاکہ تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ اب اس آیت کا ایک معنی تو یہ کہ موت کی تمنا کرو، لیکن یہ معنی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ یہودی کہہ دیتے مسلمانوں تم بھی تو کہتے ہو کہ ہم مر جائیں گے تو سیدھا جنت میں جائیں گے، ہم اللہ کی نعمتوں میں جائیں گے، تو تم بھی پھر موت کی تمنا کرو نا۔ حالانکہ حدیث میں ہے موت کی تمنا نہ کرو، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، موت کو مانگو نہیں، ہاں شہادت مانگو لیکن موت نہ مانگو، اس کی تمنا نہ کرو۔ تو پھر آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی یہ مبالغہ دیا جا رہا ہے۔ مبالغہ یہ ہوتا ہے کہ ہم دو فریق میں سے، یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو فریق جھوٹ پر ہے اس پر اللہ موت نازل کر دے، وہ مر جائے، اس پر موت آ جائے، وہ تباہ ہو جائے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، اس کی دعوت دی جا رہی ہے۔ قل ان کانت لکم الدار، آپ فرما دیں اگر ہے تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے ہاں خالص، من دون الناس سوائے باقی لوگوں کے، فتمنوا تو پھر اس کی تصدیق کے لیے تمنا کرو تم موت کی، یعنی موت کو بلاؤ دونوں فریقوں میں سے جھوٹے پر، ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ اگر سچے ہو، ہم بھی سچے ہیں، تو تم پھر دعویٰ کرو کہ بھی موت نازل ہو جائے، اگر جو جھوٹا فریق ہے اس پر موت نازل ہو جائے، تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو تم بچ جاؤ گے، ہم مر جائیں گے،
یا پھر تم مر جاؤ گے، جس کو جو جھوٹا ہے اس پر موت آ جائے گی۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اب اس میں تو دونوں صورتیں تھیں، موت کی تمنا یہ تو نہیں کہ بھی اپنے اوپر موت کی تمنا کرو، مطلب یہ جو جھوٹا ہے اس پر موت کی تمنا کرو، اللہ خبر دے رہے ہیں یہ بھی نہیں کریں گے وہ، کیوں؟ ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ پر ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹ پر ہیں، اس لیے یہ بھی تمنا نہیں کریں گے کہ اللہ جھوٹے لوگوں پر موت نازل کر، یہ نہیں کہیں گے، کیوں؟ ان کو پتہ ہے ہم خود جھوٹے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، ہر پیش گوئی عدم تمنی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز وہ تمنا نہیں کریں گے ابداً کبھی بھی، بما قدمت، اپنے ان اعمال شرکیہ اور کفریہ کی وجہ سے، قدمت ایدیہم، جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں، یعنی اس کی سزا کے خوف کی وجہ سے، بھئی ہم پر عذاب آئے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اس وجہ سے کبھی وہ تمنا نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ فرماتے ہیں یہ تمنا کریں یا نہ کریں، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، وہ وقت پر ان کو پوری پوری سزا دے گا۔ آج اگر یہ بچے ہوئے ہیں تو جب بھی ان پر موت آئے گی سیدھا جہنم میں ضرور جائیں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ آگے فرمایا جا رہا بھی موت کی تمنا کرنا تو دور کی بات، سب سے زیادہ زندگی کی چاہت انہی لوگوں کو ہے، سب سے زیادہ یہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کی تمنا یہ ہے کہ ہم 1000 سال تک زندہ رہیں، ہم 1000 سال تک زندہ رہیں۔ اور یہ 1000 سال اس لیے فرمایا کہ مجوسیوں کی عادت ہے، ہم سلام کرتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، اور مجوسی جب ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 1000 سال زندہ رہو، 1000 سال تک زندہ رہو۔ تو یہودیوں نے انہی کی بات لی اور کہا بھی ہم 1000 سال تک زندہ رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اگر 1000 سال بھی زندہ رہو پھر بھی عذاب سے نہیں بچ سکتے، عذاب میں ضرور جاؤ گے۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، ان کے دعویٰ کے جھوٹ پر دلیل، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، البتہ پاؤ گے آپ ان کو، احرص الناس، لوگوں میں سے زیادہ حریص، علی حیات، زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا۔ دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ مشرکوں سے بھی زیادہ یہ حریص ہیں زندگی پر، دوسرا معنی کہ مشرک بھی، شرک کرنے والے بھی زندگی پر زیادہ حریص ہیں۔ یود احدہم، کیفیت حرص، ان میں سے ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ اسے 1000 سال کی عمر دی جائے۔ وما هو بمزحزحہ، حماقت یہود، اور نہیں ہے وہ عذاب سے بچنے والے، ان یعمر، یہ کہ ان کو زندگی دی جائے، اگر ان کو 1000 سال زندگی دی جائے پھر بھی وہ عذاب سے بچ نہیں سکتے، تو یہ ان کی حماقت ہے کہ ہم اتنے سال زندہ رہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے وہ جو اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے، یعنی ان کو پوری پوری سزا دے گا۔ اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تسلی رکھیں، اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے، پریشان نہ ہو، اللہ ان کو ضرور سزا دے گا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔